دکھلائی جب تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھائی، تو میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تو میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ یہ دعا تو سب کو یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا سا یاد کرنا تھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اتنی بار میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں کہ شاید اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں، اتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب سر نیچے ہو گئے، کہیں مولانا ہم ہی کو کھڑا کر کے نہ پوچھ لیں، ہم کو کھڑا نہ کر دیں۔ اتنی سی دعا حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے یاد کر لی، جب کسی کا انتقال ہوتا میں یہ دعا پڑھ لیتی۔ 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، میرے شوہر کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کپڑا دوسرے شہر میں لے جایا کرتے تھے، بیچتے تھے، اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے، اپنے شہر میں بیچا کرتے تھے۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے دوسرے شہر میں جا کر، ایک دن میرے شوہر بزنس کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر جب میرے گھر کی طرف آئے، اپنے شہر کی طرف جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے، ابو سلمہ بیمار پڑ گئے۔ جو چیز بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو میرے بھائیوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر باہر گئے اور وہاں سے جب لوٹے دوسرے شہر سے تو بیمار پڑ گئے، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ میرے کانوں میں خبر پہنچائی گئی، کوئی دوڑتا ہوا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ بیمار پڑ گئے تھے راستے میں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو مجھے یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی دعا میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر مٹی میرے گھر لائی گئی، غسل دیا گیا، دفنایا گیا، اور ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی، عدت کرنے لگی، اور جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں پھر یہ دعا پڑھ لیتی۔ شوہر کی یاد آتی، یہ غم تھا تو میں یہ دعا پڑھ لیتی، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے، میں عدت میں تھی، ایک دن مجھے شوہر کی یاد آئی تو میں یہ دعا پڑھنے لگی۔ جب میں دعا پڑھنے لگی تو میں اس کے ترجمے پر غور کرنے لگی، اس کی میننگ پر، مفہوم پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے، واخلف لی خیرا منہا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، بہتر چیز عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہے میں بار بار یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میرے دیوانے تھے، میری ہر پریشانی اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، میرے شوہر اس دنیا سے انتقال کر گئے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے جو میرے شوہر سے بہتر ہو، میرے شوہر سے بہتر چیز دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں دعا کو دعا کی طرح پڑھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ابو
سلمہ سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا، ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا مجھے ملے گا؟ کیا اس سے بھی کوئی اچھا اس دنیا میں ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی 4 مہینے 10 دن، جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں بکری کے چمڑے کو، بکری کے کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ عرب کے اندر یہ کھالے والے بیچی نہیں جاتی تھی، بکری ذبح کی، کھال نکالی، اس کو دباغت دی، اس کو گرم پانی میں ببول ابول ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کو صاف کیا، یا تو مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا جو پانی کے بھرنے میں کام آتا ہے، یا ڈھول بنا لیا جاتا تھا، یا جائے نماز وغیرہ بنا لی جاتی تھی، اس کو گھر میں استعمال میں لایا جاتا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بکری کے کھل کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری عدت ختم ہو گئی، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی طرف میں آگے بڑھی، میں جلدی سے دروازے کی طرف آگے بڑھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم، میں نے بھی نبی اکرم کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں نے بھی نبی کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی کہ اندر آئیے۔ اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر تشریف لائے تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اسی چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ کتنی بے عزتی ہوتی ہے، عورتیں کہتی ہیں لو صاحب اتنا اچھا گھر بنا لیا، ایک صوفہ نہیں ڈال سکتے ہو، باہر کے مہمان آتے ہیں بیچارے ان کو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پہ بٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس تکیہ تھا، تکیہ چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ تکیہ چمڑے کا جس میں کھجور کے پتے یا اس کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے دے دیا، آپ اس پر ٹیک لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اس غریب خانے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمارے گھر پہ اچانک تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تم عدت میں تھی اس لیے میں نہیں آیا ملنے، اب تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی، اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اے ام سلمہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت عرب کا مزاج کیا ہے، جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں اپنا آدمی کھا گئی، اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، کوئی نکاح نہیں کرتا اس گھر سے کہ ایک کو تو شادی کر کے کھا گئی، دوسرا جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا۔ جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ڈائن سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا، تو دوسرا کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ ایک آدمی ڈس چکی دوسرا بھی ڈس لے گی۔ اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ ام سلمہ کا جواب سنو، ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ عورت آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگی، اس سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی۔ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ سے جو عورت نکاح نہ کرے وہ بد نصیب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دونوں باتیں، تم کہہ رہی ہو
کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی عورت تو بدنصیب ہے، اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کر سکتی، یہ کیا بات ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ پریشانی ہے؟ کہا وہ بتاؤ نا، شیئر کرو اپنی پریشانی، اگر دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پہلی پرابلم، اے اللہ کے نبی پرابلم کئی ہیں، نمبر 1 کا کیا آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں، آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں، میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میری غیرت کسی سوکن کی تو طلاق سننے کی نہیں ہے، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ بگڑتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کسی معاملے میں لے کر بحث ہوگی تو آپ کی بیویوں کو ادھیکار اور حق نہیں ہوگا وہ بیچ میں بولنے۔ جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہے تو ہم اور آپ ہی اس کو دور کریں گے۔ آپ کی کوئی بیوی اگر بیچ میں بولے گی اور مجھ سے لڑے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ہاتھا پائی پر اتر جاؤں گی، اس لیے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی، میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور میرے ساتھ کئی سوکنے ہوں، یہ کیسے برداشت کر لوں؟ آپ نے کہا سوکن کا ہونا اچھا نہیں یا سوکن کا مداخلت کرنا بیچ میں بولنا؟ کہا نہیں، سوکن کا بیچ میں بولنا، جب ہم آپ کی بیوی ہیں کوئی بات ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ہوگی تو ہم اور آپ حل کریں گے، آپ کی کوئی دوسری بیوی ہمارے بیچ میں نہیں بولے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ کوئی دوسری بیوی ہمارے اور تمہارے بیچ میں بولے، انشاءاللہ میں کسی اور بیوی کو اپنے اور تمہارے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اے ام سلمہ، یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسری بیوی انٹرفیئر نہیں کرے گی، کوئی دوسری بیوی نہیں بولے گی۔ اچھا، یہ تو پہلی پرابلم تھی۔ کہا دوسری پرابلم بھی ہے؟ کہا کیا؟ وہ بھی بولو۔ کہا دوسری پرابلم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کے لائق نہیں ہوں۔ شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی پیدائش ہو، بچے بڑھے، نسل بڑھے، میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں، اس عمر میں اب میں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں، اس لیے آپ اگر اس مقصد سے شادی کرنا چاہتے کہ نسل بڑھے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں۔ صاف کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، اے ام سلمہ، بڑھاپے کی جس دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا ہے تقریباً میں بھی اسی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہوں، تم جتنی عمر کی ہو اتنی عمر کا میں بھی ہوں، لہذا عمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شادی میں بچوں کی پیدائش کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو عرب کے اندر ہے، جو کسی بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار نہیں دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بیوہ عورت کو نکاح میں لے آؤں، ایک بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے اور لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے لگے اور بیوہ عورت کو بھی حق حاصل ہوگی، کسی شوہر کو ڈھونڈے اور آدمی کو اور شادی کر لے، بیوہ عورت کو بھی گھر بسانے کا حق حاصل ہو جائے، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے میری 2 پریشانیاں دور کر دی، لیکن مجھے ایک تیسری پرابلم اور ہے، مجھے ایک تیسری پریشانی بھی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ کہا وہ کیا ہے؟ اور وہ آخری پرابلم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں اور بچے بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کی پرورش میں کرتی ہوں، ان بچوں کو میں پالتی ہوں، ان بچوں کا پالن پوشن میں کرتی ہوں، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ام سلمہ سے شادی کر لوں اور یہ بچے ام
سلمہ کے مائکے والے سنبھالیں، بچوں کے ماموں آئے اور بچوں کو لے جائیں، بچوں کے نانا آئے بچوں کو لے جائیں، یہ بچے اپنے ننیال میں پلیں، اپنے ماموں کے ہاں اپنے نانا کے یہاں پلیں یا ددیال میں پلیں، تو اے اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بچے ابو سلمہ چھوڑ کر گئے، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ، یہ بچے میں پالتی ہوں، ان کی پرورش میں کرتی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ان بچوں کی ذمہ داری، ان کی کفالت اور ان کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی۔ کتنی کلیئر بات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو تمہارے بچے بھی میرے بچے ہوں گے، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو اچھی تربیت دینا یہ بھی میری ذمہ داری ہوگی، ان بچوں کی کفالت میں کروں گا۔ جب یہ تینوں شرطیں اللہ کے نبی نے مان لی تو ام سلمہ نے نکاح بھی کر لیا اور محمد رسول اللہ کی وہ بیوی بن گئی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ سے باتیں کر رہے تھے اور ابو سلمہ کا ذکر آ گیا۔ ابو سلمہ کا ذکر آتے ہی ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اب اس دعا پر مجھے مکمل یقین ہوا ہے، اس دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں بہترین بدل عطا فرما، وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما۔ اے اللہ کے نبی پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے میرے لیے کون بہتر ہوگا، اتنے اچھے، ان سے بہتر کون ہوگا، لیکن یہ دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابو سلمہ بہتر تھے لیکن اللہ نے ابو سلمہ کو اگر چھینا تو ان سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دیا، ہمیں جناب محمد رسول اللہ دے دیے، مجھے محمد رسول اللہ کی بیوی بنا دیا، میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ غور کرو دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ یہاں تو صورتحال دوسری ہے، شادی ہوئی، مانگ رہے بیٹا، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ 9 مہینے کے بعد گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پتا چلا کہ بیٹی ہے، پیشانی پہ شکن پڑ گئی، پسینہ آ گیا، اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دے دی۔ بے غیرت، تجھے شرم آنی چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر تو افسوس کر رہا ہے، یہ بیٹی نہیں رحمت ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بیٹا اگر مانگ رہا ہے، اگر میں بیٹا دوں گا تو وہ بیٹا بڑا ہو کر زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے باپ کا مرڈر کر دے گا، اپنے باپ کا ہی خون کر دے گا، اپنے باپ کو ستائے گا، ہو سکتا ہے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو۔ یہی آدمی بیچارہ جس کو بیٹا نہیں ملا روتا رہا، پریشان رہا، زندگی بھر کہتا رہا اللہ میں نے بیٹا مانگا تو نے بیٹی دے دی۔ ابھی وہ بچی بیچاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی، 15-16 سال کی ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اچانک باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پیر ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، بستر پہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے بستر ہی پر لیٹے کھانے پینے کی اجازت دی، پیشاب و پائخانہ کرنے کی اجازت دی، اٹھ نہیں سکتا۔ اب ایسے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری گندگی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، میرا بیٹا جو شادی شدہ ہو چکا ہے یا بہو والا ہے، نہ اس کی بہو آ رہی ہے نہ بیٹا آ رہا ہے۔ ایسے نازک موڑ پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آتی ہے، اپنے باپ کی اس چادر کو بدلتی ہے جس پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے، ایک پوٹ لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کے کمر کے نیچے رکھ دیتی ہے، ابو ضرورت سے فارغ ہو جائیے۔ باپ نے اسی پوٹ میں لیٹرین کی اور بیٹی آئی اسی پوٹ کو اٹھا کر پھینک رہی ہے، اپنے باپ کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، اس کے کپڑے دھل رہی ہے۔
یہی باپ جو بیٹا بیٹا چلا رہا تھا آج بیٹی کی طرف سے یہ ہونے والی خدمت کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ واقعی تیری قدرت، واقعی تیرا علم وسیع ہے، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا لیکن اگر بیٹا ہوتا تو آج شادی شدہ ہو کر میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیٹی میری خدمت کر رہی ہے، اس پوزیشن میں میری بیٹی میرے کام آئی۔ واقعی تو حکیم ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی دینا چاہیے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں، رحمت۔ آپ بیٹے